السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب الصحابی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حدیث کی یہ بڑی اہم کتاب ہے اور اس کو انسائکلوپیڈیا آف احادیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم جو چیپٹر کر رہے ہیں وہ ہے کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ کا جو سب چیپٹر ہے وہ آج والا ہے باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کا بیان۔ تو اس میں حدیث نمبر ہے 1052۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 1053۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، وہ اکٹھی ہو جائیں تو پھر میں نماز کے متعلق حکم دوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں، اور ایک روایت میں ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے تو میں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ مسجد میں گوشت والی ہڈی یا دو بہترین پائے گا تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہوگا۔ حدیث نمبر 1054۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے مسجد تک پہنچنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اسے رخصت عنایت فرما دیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اسے قبول کرو، مسجد میں آؤ۔ حدیث نمبر 1055۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات جب سردی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اذان کہی، پھر فرمایا، سن لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد اور برسات والی رات مؤذن کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1056۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پہلے شام کا کھانا کھا لو، اور کوئی شخص جلدی نہ کرے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ ابن عمر کے لیے کھانا لگا دیا جاتا اور نماز کھڑی کر دی جاتی تو آپ اس سے فارغ ہو کر ہی نماز کے لیے آیا کرتے، حالانکہ وہ امام کی قرات سن رہے ہوتے۔ حدیث نمبر 1057۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے نماز ہوتی ہے، نہ اس وقت کہ جب وہ دو خبیث چیزیں بولو براس اسے روک رہی ہوں۔ حدیث نمبر 1058۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1059۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی اہلیہ مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ حدیث نمبر 1060۔ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ حدیث نمبر 1061۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے، خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ حدیث نمبر 1062۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خواتین کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرو جب کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 1063۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس کا گھر کے اندر کسی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اس کے کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 1064۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے، حتیٰ کہ وہ اس طرح خوب اچھی طرح غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد، احمد اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1065۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے، اور بے شک عورت جب عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 1066۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، جب سلام پھیرا تو فرمایا، کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، اگر تم جان لو کہ ان میں کتنا اجر و ثواب ہے تو پھر خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے تم ضرور آتے، اور بے شک پہلی صف
اجر و فضیلت کے لحاظ سے فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرو۔ بے شک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا 2 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے 1 آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ حدیث نمبر 1067۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہو تو پھر سمجھو کہ ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، تو ان جماعت کے ساتھ لگے رہو، بھیڑ یا الگ اور دور رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1068۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر باجماعت نماز پڑھنے نہ آئے تو وہ جو اکیلے نماز پڑھتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، عذر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف یا مرض۔ حدیث نمبر 1069۔ عبداللہ بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم نماز کی اقامت کہی جائے اور تم میں سے کوئی قضائے حاجت محسوس کرے تو پہلے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، جبکہ مالک، ابو داؤد اور نسائی نے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1070۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں۔ کوئی شخص جو مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہو وہ ان کی امامت نہ کرائے، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ان سے خیانت کرے گا۔ کوئی شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی گھر میں نہ جھانکے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی۔ اور کوئی شخص بولو براز روک کر نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو کر ہلکا ہو جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 1081۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے اور کسی اور کام کی خاطر نماز کو مؤخر نہ کرو۔ حدیث نمبر 1082۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ باجماعت نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا ہے جس کا منافق ہونا معلوم تھا، یا پھر کوئی مریض رہ جاتا تھا۔ اگر مریض 2 آدمیوں کے سارے چل سکتا تو وہ باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی راہیں سکھائیں، اور جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو اس میں نماز پڑھنا ہدایت کی راہوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ مسلمان کی حیثیت سے ملاقات کرے تو پھر اسے 5 نمازوں کی باجماعت پابندی کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی راہیں مقرر فرما دی ہیں، اور بے شک وہ 5 نمازیں ہدایت کی سنن میں سے ہیں۔ اگر تم نے نماز سے پیچھے رہ جانے والے اس شخص کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھی تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے کسی مسجد کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے ذریعے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم جانتے تھے کہ نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، اور ویسے ہی بھی ہوتا کہ کسی آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 1083۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گھروں میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء قائم کرنے کا حکم دیتا اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا، اور وہ گھر میں موجود نماز سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو آگ سے جلا دیتے۔ حدیث نمبر 1084۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، جب تم مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے بغیر وہاں سے باہر نہ جائے۔ حدیث نمبر 1085۔ ابو اشعث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا تو ابو ہریرہ نے فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 1076۔ عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے وقت مسجد میں موجود ہو اور بلا ضرورت مسجد سے نکل جائے اور اس کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہ ہو تو ایسا شخص منافق ہے۔ حدیث نمبر 1077۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ حدیث نمبر 1078۔ عبداللہ بن مکتوم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مدینہ میں بہت زیادہ موذی جانور اور درندے ہیں، جبکہ میں ایک نابینا شخص ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی گنجائش پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تم آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، یعنی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاس پھر جلدی آؤ، اور آپ نے رخصت نہ دی۔ حدیث نمبر 1079۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ابو درداء غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے تو میں نے پوچھا، آپ کس وجہ سے غصے میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت کا ایک ہی کام باقی رہ گیا ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1080۔ ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے سلمان بن ابو حسمہ کو نماز فجر میں نہ پایا اور عمر بازار تشریف لے گئے۔ سلمان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان واقع تھا، تو آپ سلیمان کی والدہ شفا کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا، میں نے نماز فجر میں سلیمان نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، وہ رات بھر نماز پڑھتا رہا، پھر اسے نیند آ گئی۔ عمر نے فرمایا، اگر میں نماز فجر باجماعت ادا کر لوں تو یہ مجھے رات بھر قیام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث نمبر 1081۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 اور 2 سے زائد ایک جماعت ہے۔ حدیث نمبر 1082۔ بلال بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مسجد کے ثواب سے محروم نہ رکھو۔ یہ سن کر بلال نے کہا، اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ تو عبداللہ نے انہیں فرمایا، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ہم انہیں روکیں گے۔ حدیث نمبر 1083۔ سالم کی اپنے والد عبداللہ سے مروی ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے بلال کی طرف متوجہ ہو کر اسے بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ اس طرح برا بھلا کہتے ہوئے میں نے انہیں کبھی نہیں سنا، اور انہوں نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، جبکہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ حدیث نمبر 1084۔ مجاہد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے اہل خانہ کو مسجد جانے سے نہ روکے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے نے کہا، ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ اس پر عبداللہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم یہ کر رہے ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ نے زندگی بھر اس سے کلام نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں کتاب الصلاۃ کے میں جو ہے باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کی جو ہے انفارمیشن جو ہے حدیث کے متعلق اور نماز باجماعت پڑھنے کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے علم میں اضافہ ہوا گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔